الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کا مائک آن ہے وہ پلیز فوراً بند کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کلاس میں بھی ڈسٹربنس ہوگی۔ ہم چونکہ کلاس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو اس میں وہ نوائز آئے گا، تو سب لوگ اپنا مائک بند رکھیں۔ جب آپ کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا تو اس وقت آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں۔ ویڈیو بھی کلوز کروا دیں، ویڈیو لوگوں نے اوپن کی ہوئی ہیں کائنڈلی۔ آپ ویڈیو بھی بند کر دیں تو بہتر ہے، اس سے ہماری جو ہے نا کلاس کی کوالٹی بہتر ہوگی۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ بے شک بات کرتے ہوئے کھول سکتے ہیں، لیکن فی الحال اپنی مائک اور ویڈیو بند رکھیں پلیز۔ میں آپ سے اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں وہ ڈاکومنٹ، تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہم نے پچھلے اتوار کو ایک کلاس کی تھی اور اس میں ہم نے اس کا درس اول جو ہے وہ کور کیا تھا۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلی کلاس میں اس کو جسٹ تھوڑا ریوائز کریں گے اور پھر اپنی جو ہے نا نیکسٹ کلاس میں دوسرا لیسن کریں گے۔ لیکن چونکہ ہماری توقع کے برعکس بہت سارے لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے گروپ میں، اور ابھی کلاس میں بھی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے، تو چونکہ زیادہ تر لوگ نئے ہیں تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب آج کی کلاس میں ہم لیسن 1 ہی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے پہلے یہ اٹینڈ کی تھی کلاس، ان کی ایک طرح سے ریویژن ہو جائے گی، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو پھر اگر ہم یہ کوئکلی کرتے ہیں تو، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو سمجھ آئے، اگر ہم جلدی سے کر کے اگلے لیسن پہ چلے جائیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج کی کلاس میں لیسن 1 ہی کرتے ہیں، اگر تھوڑا ٹائم ہوا تو لیسن 2 کا تعارف کر لیں گے۔ اور دوسری ہمارے پاس ایک اور لمیٹیشن یہ ہے کہ بہت کوشش کے باوجود میں اس کو نا ویب ایکس کو ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اپ گریڈ نہیں کر سکا، تو ہماری کلاس کی لمٹ بھی ہے 50 منٹ، تو ہم نے 50 منٹ میں اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اور میں اگلی جو بدھ کی کلاس ہے اس سے پہلے کوشش کروں گا کہ اس کو کر سکوں اپ گریڈ، تاکہ ہمارے پاس یہ ٹائم لمٹ کا پرابلم نہ ہو، تاکہ ہم اپنا فریلی جتنا ٹائم ہمیں چاہیے وہ یوز کر سکیں۔ تو میں انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آپ لوگ سب توجہ دیں، سب کی اسکرین پہ یہ لیسن 1 کا جو پیج ہے یہ آ رہا ہوگا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ فی الحال ہم کوئی وائٹ بورڈ وغیرہ کا یوز نہیں کر رہے، اور میں یہی اسکرین شیئر کر کے اس کو ساتھ پڑھوں گا، اور جہاں ضرورت محسوس ہوگی اس کو ایکسپلین کروں گا۔ آپ لوگوں نے بس توجہ رکھنی ہے، اور آخر میں اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو میں کوئی کوسچن آنسر کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دوں گا۔ آج ممکن ہے کہ پرابلم ہو، کیونکہ یہ ٹائم لمٹ کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو کوسچن آنسر کی وجہ سے وہ بیچ میں روکنا نہ پڑ جائے۔ تو میں اس کو جلدی سے جلدی کوشش کرتا ہوں کور کرنے کی لیسن 1 کو، اور اس کے بعد آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو چیٹ باکس ہے نا اس میں اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ اس میں لکھ دیجئے گا، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا پھر آپ یہ ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں جو ایڈمن ہے میں ہوں اور میرے علاوہ طاہر صاحب ہیں، آپ ان کو بھی میسج کر کے اپنا کوسچن بھیج سکتے ہیں۔ اگر تو کوسچن آج کی کلاس سے متعلق ہو تو وہ تو آپ اب کر لیں، لیکن اگر ویسے اوورال کو کورس کے متعلق کوسچن ہے، یا کوئی آپ کو میٹنگ جوائن کرنے کے سلسلے میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ نے پوچھنا ہے، کوئی ڈسکس کرنا ہے، تو وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارجنٹ کوسچن اگر کوئی ہوگا تو آج کی کلاس کو سمجھنے میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہو، کوئی پوائنٹ کلیئر کرنا ہو، تو اس سے متعلق کوئی کوسچن ہو ضروری تو وہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں، یا ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے ایڈمنز کو آپ پرائیویٹ میسج کر کے کر دیں، تو وہ ہم کوشش کریں گے اس کو کور کرنے کی۔
باقی جہاں تک ہمارا یہ چونکہ آن لائن کلاس ہے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر چیز آپ کی فی الحال رہ بھی جائے تو آپ اس کو پینڈنگ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا اس کو آئندہ بھی کور کر سکتے ہیں یا کلاس سے پہلے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. تو کوئی جلدی والی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو اگر یہ چیز کوئی ریپیٹ بھی کرنی پڑے گی تو ہم کر لیں گے. اگر مجھے کوئی الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کرنی پڑی تو وہ بھی میں تیار ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ ریگولر جڑے رہیں, چاہے ہم تھوڑا کور کریں یا زیادہ کور کریں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئے, کیونکہ ہم نے کوئی جلدی نہیں کرنی, نہ ہی کوئی ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ضرور اس وقت تک اس کو ختم کرنا ہے. تو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میں آپ لوگوں کی رفتار کے مطابق چلوں گا, اپنی رفتار کے مطابق نہیں چلوں گا. تو ہم کسی دن اگر آدھا لیسن کور کر سکیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے, پورا کر سکیں گے وہ بھی ٹھیک ہے, 2 کر سکیں گے وہ بھی ٹھیک ہے. تو کوئی خاص لمٹ نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے بس توجہ دینی ہے. یہ جو مٹیریل ہے یہ میں شیئر کر چکا ہوں گروپ میں, دوبارہ بھی شیئر کر دیں گے تاکہ جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ان کو بھی مل جائے. آپ لوگ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, پرنٹ کر سکے تو پرنٹ کر لیں, ورنہ کلاس کے دوران میں خود سکرین پہ شیئر کروں گا اور آپ اس کو جسٹ فالو کرتے جائیں. ایک اور بات شروع کرنے سے پہلے جو اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کلاس میں آئے ہیں ان کے لیے بڑا ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی بنیادی کورس ہے. جیسے کوئی ایسا انسان جس کو اردو بولنی پڑھنی تو آتی ہے لیکن جو عربی زبان سے وہ بالکل واقف نہیں ہے, تو یہ ہم نے بنیادی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. ہاں جو ہم آگے بڑھیں گے, اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں گے. آگے جو اس کی زیادہ چیزیں ہوں گی تھوڑی میڈیم لیول کی یا ایڈوانس لیول کی, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ بہت ہی بنیادی لیول کا کورس ہے. جو بالکل واقف نہیں ہے عربی زبان سے ان کے لیے ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں اور اگر آپ نے کورس دیکھا ہوگا تو جو چیزیں انہوں نے ایک لیسن میں کور کی ہوتی ہیں, ہم نے یہاں اس نوٹس میں وہ 2 یا 3 لیسن میں ڈیوائیڈ کر کے کیے تاکہ تھوڑی تھوڑی بات تفصیل سے آسانی سے بتائی جائے, تاکہ نئے جو بالکل بگنرز ہوتے ہیں نا, یہ ان کے لیے کورس ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسے لوگ گروپ میں ہوں یا اس کلاس میں ہوں جو آلریڈی ایسا کورس کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ کورس نہیں ہے. وہ ممکن ہے بور ہوں اس کو سن کے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو ان کے لیے یقیناً اویلیبل ہیں ہائی لیول کے کورسز, ایڈوانس کورسز, تو وہ وہاں جوائن کر سکتے ہیں. اگر کسی کو چاہیے ہو, کوئی نہیں ہے اویلیبل, تو میرے بھی کچھ ٹیم کے ساتھی یہاں ایڈوانس کورس کر رہے ہیں, تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو ان سے کنیکٹ کر دوں گا. لیکن یہ کورس صرف بنیادی قواعد کے لیے ہے. جو لوگ بگنرز ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں. جو لوگ کوئی ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں یہ کورس فی الحال ان کے لیے نہیں. اچھا, اس کے بعد جی اب ہم جو ہے نا یہ باقاعدہ اس کا لیسن 1 کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا, میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں اور جہاں ضرورت ہوگی اس کو ایکسپلین کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی اکائی یعنی جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے اس زبان کے حروف الہجا ہوتے ہیں, جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں. عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد 29 ہے, لیکن اگر الف اور حمزہ کو ایک تصور کر لیں تو یہ تعداد 28 ہو جاتی ہے. یہ جو الف اور حمزہ میں کوئی فرق اگر ہے یا نہیں ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی. یہ میرے ماؤس کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا, میں اس کو ذرا سالو کر لوں. اچھا جی, اس کے بعد آپ دیکھیے سکرین پہ یہ آپ کے حروف الہجا آپ دیکھ سکتے ہیں الف سے لے کر یا تک.
اس میں جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے، جو لوگ صرف اردو جانتے ہیں اور عربی سے وہ بالکل واقف نہیں ہیں، ان کے لیے جو نئی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اردو میں حروف تہجی کی تعداد زیادہ ہے اور عربی میں کچھ ایسے حروف جو اردو میں ہیں یہاں عربی میں نہیں ہیں، تو وہ میں ان کو ادا بھی کرتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سے حروف ہیں جو اردو میں ہیں اور عربی میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اہم کہ عربی کے حروف جو ہیں وہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو کچھ حروف ایسے ہیں جو ان کی ادائیگی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے، تو وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیونکہ ہم بار بار ان کی ادائیگی کریں گے تو آپ تاکہ ڈسٹرب نہ ہو کہ اردو میں ہم کچھ اور طریقے سے کہتے ہیں، عربی میں کچھ اور طریقے سے کہتے ہیں. تو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، قاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ کچھ تو حروف ایسے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہے، جیسے اس میں تے کے بعد ٹے آتا ہے، یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح جیم کے بعد چے ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. اسی طرح دال کے بعد ڈال ہوتا ہے، پھر زا کے بعد یا ہوتا ہے، پھر ایک اڑے ہوتی ہے، پھر اسی طرح اور گاف ہوتا ہے. تو اور یہ جو ہے نا یہ حروف وہ یہاں عربی میں استعمال نہیں ہوتے، وہ اردو چونکہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے تو اس میں کچھ اضافی حروف شامل کیے گئے تاکہ وہ دوسری چیزوں کو بھی کور کر سکیں. تو ایک تو یہ فرق ہے کہ اس میں 29 ہیں، اس میں 30 سے زیادہ حروف ہیں اردو میں. دوسری بات آپ نے میں نے جب پڑھ رہا تھا آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے جو ادائیگی کی ہے وہ اردو میں ہم کہتے ہیں کچھ حروف تو سیم طریقہ ہے ادا کرنے کا، جیسے الف ہے، جیم ہے، پھر سین ہے، شین ہے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو یہاں اردو میں ہم اور طریقے سے ادا کرتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ضروری ہے کہ وہ کلیئر ہو. جیسے بے، تے، سے، یہ ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں ہم کہیں گے با، تا، سا. تو ایک بنیادی جو طریقہ ہے نا اس کو سمجھنے کا وہ یہ جس حرف میں ہم اردو میں ادا کرتے ہوئے آخر میں ایک ہی آواز آئے نا، جیسے بے، تے، پھر اسی طرح خے، پھر اسی طرح رے، زے. تو اس طرح کے جتنے حروف ہیں جن کے آخر میں ایک ہی آواز پیدا ہوتی ہے نا اردو کے حروف کو ادا کرتے ہوئے، ان کو آپ نے چینج کر کے آخر میں آ کا ساؤنڈ لے لینا، یعنی بے سے با، تے سے تا، سے سا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ جو لوگ عربی کو تھوڑا بہت پہلے جانتے ہیں یا بنیادی کورس کر چکے ہیں ان کو یہ چیز بورنگ لگے گی. اس لیے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو بالکل واقف نہیں ہے عربی سے. تو اس لیے میں یہ بہت بنیادی چیزیں ساری وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا یعنی بجائے ہم نے کہنا با، تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس طرح کے حروف جو ہیں ان کے آگے الف لگ جاتا ہے، بلکہ جو آپ کو قاعدہ یا اس طرح کی عربی کی بکس ملیں گی تو اس میں یہ لکھے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ با کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے، اسی طرح تا کے ساتھ بھی، سا کے ساتھ بھی، ہا کے ساتھ بھی. تو جو حروف جو ہے نا اردو میں اور عربی میں ادائیگی کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس لیول پہ آپ کو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کو ادا کیسے کرنا ہے. دوسری بات میں نے بتائی کہ ان کی تعداد کم ہے اردو کے حروف کے لحاظ سے، یہ 28 یا 29 ہیں، تو وہ حمزہ اور الف کا فرق ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ بات ہے الحرکات. مختصراً آپ اس کو حرکات کہہ سکتے ہیں. حرکت واحد ہے اور اس کی جمع ہے حرکات. جیسے کسی بھی زبان میں کچھ واولز ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم واقف ہیں کہ وہاں واولز ہوتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو عربی میں جب ہم جائیں گے تو یہ ان کا کافی استعمال ہے. دیکھنے کو یہ بہت سمپل سی آسان سی بات لگتی لیکن ان کا استعمال بہت ہے. عربی کے جب ہم جملے آگے جا کے بنائیں گے تو اس میں حرکات سے کافی زیادہ فرق پڑے گا. تو میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں. زیر، زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ ہم واقف ہیں اس سے، زیر، زبر اور پیش اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ انہی کو حرکات کہتے ہیں اور یہ حرکت عربی کلمہ کے حرف کے اوپر یا نیچے استعمال ہوتی ہے اور یہ حرف کی آواز کی سمت کا تعین کرتی ہے. اچھا اردو میں عام طور پہ ہم چونکہ اس سے واقف ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، تو اس پہ زبر، زیر، پیش نہ بھی لگا ہو
تو ہم جانتے ہیں کہ کس حرف پہ کون سی حرکت ہے اور ہم اس کو عام طور پر صحیح پڑھتے ہیں. لیکن عربی چونکہ ہمارے لیے نئی زبان ہے تو اس کے اوپر حرکات کے بغیر ہمیں مشکل ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں. اسی لیے قرآن پاک جو ہم بر صغیر پاک و ان کے لیے خاص طور پہ جو تیار کیا تھا اس میں مکمل حرکات لگی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم واقف نہیں ہیں عربی زبان سے، تو حرکات کے بغیر اگر لکھا ہو تو وہ اس میں پڑھنے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا عربی ابھی ہم جو جتنا کورس بھی کریں گے تو اس میں ہم ہر لفظ کو، ہر جملے کو حرکات کے ساتھ ہی لکھیں گے اور پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو آواز ان کی کیسے اس کی سمت کا تعین ہوتا ہے. زیر میں آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے الف کے نیچے زیر لگاؤ تو یہ پڑھا جائے گا ای. اسی طرح زبر میں آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی الف کے اوپر اگر زبر لگاؤ تو ہم کہیں گے آ. پھر پیش میں آواز جو ہے وہ گول ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے، جیسے اسی الف کے اوپر اگر پیش لگاؤ تو ہم کہیں گے او. یعنی زیر ہو تو ای، زبر ہو تو آ، اور پیش ہو تو او، یعنی اس کے ادائیگی کا طریقہ ہے. اچھا، عربی زبان میں ان حرکات کے نام مندرجہ ذیل ہیں. اب جیسے زبر، زیر، پیش، یہ تو وہ الفاظ ہیں جن سے ہم واقف ہیں کیونکہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ہم چونکہ عربی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں. تو پیش کے لیے جو عربی میں لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے دمتن. اگر ہم اس کو ویسے عام بولیں گے تو یہ ہے دمہ، اور یہ ایک چھوٹی واو کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے. علامت سے تو آپ واقف ہیں، یہ وہی چیز ہے جو پیش ہے، لیکن بس عربی میں ہم اس کو دمہ کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حرف مدموم کہلاتا ہے. یعنی اس پیش کو عربی میں کہتے ہیں دمہ، اور جس حرف پہ پیش ہوگی اس حرف کو ہم کہیں گے مدموم. اب جیسے با ہے تو اس کے اوپر لگا ہو دمہ تو ہم اس کو کہیں گے با مدموم. اسی طرح زبر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فتحتن، اور مختصراً ہم کہیں گے تو فتحہ کہیں گے. یہ ایک چھوٹی اور ترچھی لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ مفتوح کہلاتا ہے. جس طرح پیش والے لفظ کو مدموم کہتے ہیں اسی طرح زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں. تیسری چیز ہے زیر. زیر کو ہم عربی میں کہتے ہیں کسرتن، اور مختصراً کہیں گے کسرہ. تو یہ ایک چھوٹی اور ترچھی لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے نیچے لگتی ہے. بالکل وہی جو زبر ہے وہی زیر کی شکل ہے، لیکن زبر کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے. جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حرف مکسور کہلاتا ہے. تو یعنی جس پہ پیش ہوگی اس کو ہم کہیں گے مدموم، جس پہ زبر ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح، اور جس پہ زیر ہوگی اس کو کہیں گے مکسور. یہ بنیادی باتیں ہیں، جو ہم آگے بڑھیں گے ڈیفرنٹ چیزیں ڈیولپ ہوتی جائیں گی، لیکن یہ چیزیں اس سٹیج پہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتی جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ جو ہم آگے بڑھیں گے اگر آپ کو فتح، دمہ اور کسرہ یا مدموم، مفتوح اور مکسور کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر جب ہم آگے بات کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. اچھا، یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ارشد قریشی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اگر اپنی ویڈیو بند کر لیں، وہ اس کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، وہ جسٹ سنیں، جب ان کی بات ہو تو پھر بے شک وہ آن کر لیں. بہت شکریہ. اچھا جی، اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں دو بار آتی ہیں نا، اگر کسی حرف پر دو فتح، دو کسرہ یا دو دمہ آ جائیں، آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ دو زبر، دو پیش یا دو زیر آ جائیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ تنوین کہتے ہیں. لیکن اب جو عربی میں ہم کیا بات کریں گے، اگر دو زبر ہوں گی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتحتین. اچھا، یہ جو یہاں لفظ ٹائپ ہوا ہے نا آپ کے نوٹس میں، اس میں فتحین لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ہا کے بعد ایک تا آئے گا، اس کے اوپر زبر آئے گی. یہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہ آپ اپنے طور پر درست کر لیں، اور میں بعد میں کوشش کروں گا کہ اس نوٹس کو بھی اپڈیٹ کر لوں. تو یہ فتحتین ہے، یعنی فتحتن تھا نا، تو اس کے بعد یا اور نون لگا تو فتحتین. یہ اب آگے ہم جو پڑھیں گے نا تو ہمارا ایک لیسن آئے گا جس میں ہم یہ جمع اور واحد اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ کلیئر ہوگا کہ یہ فتحتین کیا ہے اور کسرتین کیا ہے، یا یہ کسرہ سے کسرتین کیسے بنا ہے، یا دمہ سے دمتین کیسے بنا ہے. یہ چیزیں آپ آگے جا کے سمجھیں گے، لیکن فی الحال ان کا نام یاد رکھیں کہ جب دو زبر ہوں تو اس کو کہنا ہے فتحتین، اور جب دو زیر ہوں تو اس کو کہنا ہے کسرتین،
اور جب دو پیش ہوں تو اس کو کہنا ہے دمتین. تو عام طور پر ان تینوں کو ملا کے اگر بات کریں تو اس کو کہتے ہیں تنوین. یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش، تینوں میں سے کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم اس کو ایک لفظ اگر دیں اس کے لیے تو اس کو کہتے ہیں تنوین. اچھا، جن حروف پر یہ علامات ہوتی ہیں وہ حروف متحرک کہلاتے ہیں. یعنی جس حرف پہ کوئی حرکت نہیں ہو اس کو کہتے ہیں ساکن، اور جس حرف پہ کوئی حرکت ہو اس کو کہتے ہیں متحرک. اچھا، ان کے برعکس مندرجہ ذیل علامت جس حرف کی آواز کو مختلف سمتوں میں جانے سے روک دیتی ہے اور اسے سکون کہتے ہیں. سکون یہ ایک چھوٹی دال یا چھوٹی گول دائرے کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے. اچھا، ہم عام طور پہ اردو میں اس کو جزم کہتے ہیں. وہ جو چھوٹی سی علامت اوپر لگی ہوتی ہے نا، تو اسی حرف کو عربی میں سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ علامت ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. اچھا، حروف اور حرکت کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں. تو یہ ابھی ہم نے پہلے حروف الہجا پڑھے جو 28 یا 29 ہیں، اس کے بعد ہم نے حرکات کی بات کی. اب ان کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہی حروف اور یہ حرکات مل کے ہم اس سے کلمات یا الفاظ بنائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد اب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا الف اور حمزہ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے. اچھا، جب الف تنہا لکھا جاتا ہے یعنی بغیر حرکت، زبر، زیر یا پیش کے اور بغیر سکون کے، تو اس صورت میں اسے الف کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس پہ سکون کی علامت بھی نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ ہی ساکن ہو، تو اس صورت میں اس کو کہیں گے الف. لیکن اگر اس الف پر حرکت یا سکون آ جائے، جیسے الف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا سکون ہو، تو پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ اب اسے حمزہ کہیں گے. تو یہ فرق ہے کہ جہاں الف بغیر کسی بھی علامت کے ہو، بغیر کسی حرکت کے ہو، تو وہ الف رہے گا. یوں ہی اس پہ کوئی علامت آئے گی، حرکت آئے گی، زبر، زیر، پیش، جزم، چاروں میں سے کوئی بھی، تو پھر اس کو ہم الف نہیں کہیں گے. اردو میں تو ہم الف ہی کہتے ہیں، لیکن عربی پڑھتے ہوئے جب ان میں سے کوئی بھی حرکت الف پہ آئے گی تو پھر وہ الف نہیں کہلائے گا، اس کو ہم حمزہ کہیں گے. تو لہٰذا الف اور چیز ہے، حمزہ اور چیز ہے. لیکن چونکہ اس کو لکھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے تو اب اس کو دونوں طریقوں سے ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی کنسیڈر کر لیں تو پھر تو 28 حروف بنتے ہیں حروف الہجا. لیکن اگر آپ اس کو علامت اور علامت کے بغیر الگ الگ کنسیڈر کریں تو پھر 29 بن جاتے ہیں. یہ جو بات شروع میں حروف الہجا پڑھتے ہوئے آئی تھی، یہ اس کی وضاحت ہے. اچھا، ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ اتنا ہی ہے. ہم نے چونکہ پہلا لیسن ہے اور اس میں بہت مختصر سا تعارف رکھا ہوا ہے، تھوڑا بنیادی حروف الہجا اور حرکات، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. عام طور پہ جو آپ کو اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں اس میں پہلے ہی لیسن میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اسم، فعل، حرف کا بھی تعارف ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ اس کو آسان بنایا ہے، بگنرز کے لیے ہے، تو ہم نے پہلے لیسن میں صرف اتنا ہی رکھا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ جو تمرین ہے، آپ واقف ہوں گے اس لفظ سے، یہ جس کو ہم مشق بھی کہتے ہیں اور انگلش میں ایکسرسائز کہتے ہیں. تو ہر لیسن جو بھی ہم کور کریں گے اس کے آخر میں ایک تمرین ہوگی، تاکہ ہم نے جو اس لیسن میں پڑھا ہے اس کی آپ کی پریکٹس ہو جائے. یہ آپ گھر میں پریفریبلی کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے. جب اگلی کلاس ہماری ہوگی اس سے پہلے آپ نے اس لیسن کو جو ہم نے آج پڑھا ہے یہ بھی دہرانا ہے، اور اس کی خاص طور پہ جو تمرین ہے اس کو آپ نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل آئے تو آپ بے شک اگلے لیسن سے پہلے مجھے میسج کر کے اس میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اس کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. پہلا سوال جو اس میں ہے وہ ہے عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا. دوسری بات کیا ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ ہر حرکت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کریں. یہ بھی ہم نے حرکات کو تفصیل سے پڑھ لیا. جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے کیا کہتے ہیں. پھر اگلا سوال ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. اچھا، تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہر تنوین کو ایک مثال کے ذریعے بیان کریں. تو یہ 5 سوال بالکل وہی ہیں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر میں کور کیے ہیں. تو اس میں بظاہر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے گا.
اس کے علاوہ یہ آگے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے لیے پریکٹس کے لیے، آپ اگر پرنٹ کر کے اس کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو آپ اپنی سکرین پہ لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ جو بھی یا موبائل پہ اس کو کھول کے خود سے اس کے جواب آپ دینے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ابھی تو پہلا لیسن ہے اور اس میں بہت ہی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں اور اس میں آپ کو زیادہ پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اچھا، یہ وہی جانی حرکات اور حروف کی بات ہو رہی ہے، مختلف طریقے سے کوسچن بنائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر لیسن میں آخر میں آپ کو ایک چیز یہ ملے گی، من القرآن۔ پہلے بھی میں انٹروڈکشن میں بھی وضاحت کر چکا ہوں اور اس بھی بات کو میں دہرا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کورس بنیادی طور پر عربی بول چال کا بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ کورس کرنے کا مقصد کسی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم یہ کورس اٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد ہم عربی کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے یا ہم عربی بول چال میں حصہ لے سکیں گے، بلکہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں، اور اس لیے اس کی جتنی مثالیں ہوں گی، جتنا فوکس ہوگا، جتنے قواعد ہوں گے، وہ ہم بنیادی طور پر اس انداز سے اور اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے اس میں ہر لیسن کے اینڈ پہ قرآن پاک میں سے کچھ مثالیں دی جائیں گی جو اس لیسن میں کور کیے ہوئے قواعد سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو ابھی تو خیر یہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی قرآن پاک سے کچھ حروف نکال کے اس میں ایڈ کیے گئے ہیں کہ جیسے یہ پہلے الف اور حمزہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں قرآن پاک میں یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ حمزہ استفہام، یعنی جب کسی جملے میں کوئی سوالیہ بات پیدا کرنی ہو، جیسے ہم انگلش میں بناتے ہیں نا کہ جی ڈو یا ڈز یا ڈڈ وغیرہ لگاتے ہیں جملے سے پہلے اس کو سوالیہ بنانے کے لیے، اس لیے اسی طرح اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کوئی سوال کرنا تو ہم اس سے پہلے کیا لگاتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں یہ الف یا حمزہ جو ہے یہ سوالیہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے کسی جملے میں یہ پہلے لگایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو با ہے یہ ایک پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی ساتھ یا پر یا سے ہوتا ہے۔ یہ جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا، جیسے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے جو با لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے ساتھ۔ اسی طرح جو سین ہے یہ کسی لفظ کے شروع میں اگر آئے گا تو اس میں معنی پیدا ہوں گے کہ یہ بہت جلد یا عن قریب ایسا ہوگا۔ پھر فا جو ہے یہ اصل میں لفظوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، عام طور پر یہ علیحدہ نہیں ہوتے، کچھ ہوں گے جو علیحدہ ہیں، لیکن کچھ جیسے سین ہے یا با ہے یا فا ہے یہ الفاظ کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ تو فا جس لفظ کے پہلے میں آئے گا تو اس کا معنی پیدا ہوں گے کہ پس۔ پھر جو کاف ہے اس کا مطلب مختلف ہوگا، کہیں پہ اس کا مطلب آئے گا جیسا، کہیں تیرا کے معنی میں آئے گا، کہیں تجھ سے کے معنی میں آئے گا۔ تو لام لیے، واسطے یا البتہ۔ پھر یہ جو ہے واو ہے یہ عطف، یعنی وہ جو ایک جملے کے بیچ میں دو باتیں ہوں تو ان کے درمیان میں ربط پیدا کرنے کے لیے واو، اس کو عطف کہتے ہیں۔ پھر یہ حالیہ اور حالانکہ کے معنی میں آتا ہے۔ جو ہم آگے بڑھیں گے جب ہم ان چیزوں کی مثالیں آئیں گی نا تو پھر آپ پہ یہ مزید واضح ہوتی جائیں گی چیزیں۔ یا جو ہے یہ عام طور پر کسی لفظ کے اسم جو ہوتا ہے اس کے آخر میں لگتا ہے اور یہ واحد متکلم کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا رب، تو اس کے ساتھ یا لگا دیں تو بن جائے گا ربی، تو اب اس کا مطلب بن جائے گا میرا رب، تو یہ میرا کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا لگایا جاتا ہے۔ پھر جو لام الف لا ہے یہ نہیں کے معنوں میں آتا ہے، یہ ایک الگ پورا لفظ ہے، یہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں یہ کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے اور یہ نہیں کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو الف لام ہے یہ لام تعریف ہے، کسی چیز میں ایک اس کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اسم کے شروع میں لگتا ہے، جیسے الحمد، اب وہ اصل میں تو حمد ہے تو ال لگنے سے وہ خاص ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح کئی دفعہ آپ کو استعمال میں نظر آئے گا الف لام۔ پھر ان ہے، اس کا معنی آتا ہے یہ کہ، جیسے ہم انگلش میں دیٹ یوز کرتے ہیں نا یا سو دیٹ، تو ان معنوں میں ان استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ام ہے یہ یا، یعنی انگلش میں جسے ہم اور کہتے ہیں، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بل یہ بلکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر من جو ہے یہ وہ ہیں یا کون، یہ مناسبت کے حساب سے مختلف جملوں میں مختلف معنی پیدا کرتا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح لن جو ہے یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی جملے سے پہلے یہ جب حرف آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ڈیفینیٹ نیگیشن،
ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جیسے ہے نا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، تو ان معنوں میں پیدا کرنے کے لیے لن استعمال ہوتا ہے کسی جملے کے شروع میں. تو یہ قرآن پاک سے کچھ مثالیں ہیں. یہ آپ ساتھ ساتھ جو آگے بڑھیں گے تو جو لیسن ہم کور کریں گے اس کے آخر میں قرآن پاک سے جو چیزیں دی گئی ہوں گی ان کو آپ نے میمورائز کرتے جانا ہے، تاکہ جو ہم آگے بڑھیں تو ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آنے میں بھی مدد ملتی جائے. تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا آج کا لیسن تو ہو گیا پورا. میرا ٹارگٹ تو تھا کہ ہم آج کی کلاس میں دوسرا لیسن کریں، لیکن چونکہ ایک تو نئے لوگ آئے کافی سارے، دوسرا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو جلدی میں کر کے اگلا لیسن کر لوں تو پھر لوگوں کو سمجھ نہ آئے. تو مقصد یہ ہے کہ سب کو سمجھ آئے، اور ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی انشاءاللہ اگلی کلاس بدھ کو ہوگی. اس سے پہلے میں جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں یہ آن لائن میں میرا بھی چونکہ پہلا تجربہ ہے تو اس لیے تھوڑے مسائل آ رہے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کا میٹنگ ڈیوریشن بڑھا لوں، لیکن وہ میں کر نہیں سکا فی الحال. تو میں انشاءاللہ ایک تو یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ اگلی کلاس میں پھر ہم دوسرا لیسن کور کریں گے. اگلی کلاس سے پہلے آپ بھی اپنے جو یہ میٹنگ میں اگر کسی کو مسئلہ آیا ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہے جوائن کرنے میں، کیونکہ یہ آن لائن میٹنگز بہت سارے لوگوں کے لیے نئی چیز ہے. تو جو لوگ تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے اس کو، جنہوں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا، ان کے لیے مسائل آئے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اس دوران دیکھ لیں، اگر کسی کا کوئی ایشو ہے وہ سالو کریں، جو نوٹس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ان کو اپنے جو ہے نا سامنے رکھیں، ہینڈی رکھیں. یہ والا لیسن پوری طرح ریوائز کرنے کی کوشش کریں. انٹروڈکشن پہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی واٹس ایپ گروپ میں، وہ جن لوگوں نے ابھی نہیں دیکھی وہ بھی پلیز دیکھ لیں، کیونکہ اس میں میں نے بہت سارے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. اور ایک بار میں پھر کہوں گا کہ یہ کورس بگنرز کے لیے ہے، جو بالکل نئے ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. جو لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں، جو پہلے کر چکے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ یہ کورس جوائن کرنے سے کے بجائے یا اس کو جاری رکھنے کے بجائے کوئی ایڈوانس لیول کا کورس کریں، کیونکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. آپ وہی ٹائم اپنی مزید جو ہے نا لرننگ کے اوپر یوز کریں. تو آپ کو بہت سارے ایڈوانس کورسز مل جائیں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں عربی، جو بنیادی کورس واقعتاً کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس میں جوائن کریں. اور بلکہ اور دوستوں کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا جو وقت گزرے گا، جن لوگوں کے لیے یہ کورس زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا، وہ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ممکن ہے اس کو چھوڑ جائیں، تو پھر ہمارے پاس گنجائش ہوگی اور لوگوں کو لینے کی. تو آج کی کلاس میں فی الحال دیکھ رہا ہوں کہ 44 لوگ ہیں اس کلاس میں، تو جبکہ گروپ میں تقریباً 250 لوگ جوائن کر چکے تھے. تو اب اس سے کافی پتہ چلے گا. ممکن ہے پہلی کلاس کچھ لوگ مجبوری میں نہ جوائن کر سکے ہوں. تو باقی اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میٹنگ کا جو ہے نا، ہاں میٹنگ کا مجھے آ گئی ہے وارننگ کہ یہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی. تو یہ ہم اب اگلی کلاس میں کوشش کریں گے کہ یہ ٹائم کا مسئلہ حل کریں. لیکن فی الحال جو ہے وہ آپ جو ہے نا، اگر کوئی کوشچن ہے جو آج کی کلاس کے حوالے سے، تو وہ آپ ضرور کر لیں، ورنہ پھر آپ جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں کوشچن لکھ کے بھیج دیں. اگر گروپ میں تو خیر ہم نے وہ میسج بند کیے ہوئے، آپ مجھے یا دوسرے ایڈمن ہیں ہمارے ایک ساتھی طاہر صاحب، ان کو آپ اپنا کوشچن لکھ کے بھیج دیں یا ریکارڈ کر کے بھیج دیں. کسی بھی صورت میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کو آنسر کرنے کی. تو ابھی اگر کوئی ایک آدھ کوشچن کسی کے پاس ہے کوئی بہت ارجنٹ، تو وہ جو ہے نا کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے بہت جو ہے بہترین جو لیکچر آپ نے ڈیلیور کیا، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. اور دوسرا ہے کہ ٹائم اگر یہی رکھے نا پاکستانی وقت کے مطابق 11:30 بجے، تو میرا خیال میں تمام جو ہم لوگوں کو بھی بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے، کیونکہ جو ہے 11:30 چونکہ ویسے لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے تقریباً پورے ورلڈ میں، تو یہ 11:30 ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے پاکستانی. ہاں چلیں ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا آپ نے ایک حوصلہ افزا بات کی، ورنہ مجھے تھوڑی سی فکر تھی آپ لوگوں کی کہ جو پاکستان سے جوائن کریں گے وہ 11:30 بہت زیادہ لیٹ ہے، اور پھر ختم ہوتے ہوتے ممکن ہے 12:30 1 بج جائے. تو یہ بہت زیادتی ہے. اگر وہ لوگ شوق سے جوائن کرنا چاہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی سہولت کے لیے اگر ہم یہاں جدہ والے لوگ اس کو ارلی کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ سب لوگ یہی فیل کرتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر یہ اوکے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی طرح فالو کرتے ہیں. اور اگر آنے والے وقت میں
جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے وہ کوئی اگر ایک مناسب تعداد میں کوئی ایسی بات کریں گے کہ جی نہیں ہمارے لیے یہ جو ہے نا آپ ٹائم چینج کریں تو پھر ہم اس کو کوشش کریں گے، اگر یہ ممکن ہوا تو ہم ضرور کریں گے۔ نہیں میرے حساب سے اس لیے بھی کنوینئنٹ ہے کہ آج کل لوگ ظاہر ہے گھر پہ ہی نا، تو کھانا وانا کھا کے آرام سے اور لیٹ نائٹ ہی سو رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا، تو اس وجہ سے کہا تھا اور کوئی چلیں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور جی کسی کے پاس کوئی ارجنٹ جی نیچر کا کوشچن ہے تو یہ میرا خیال اگلے 1-2 منٹ میں میٹنگ ویسے ہی بند ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم جی، ڈاکٹر طارق بات کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ یہ ٹائم کا